السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں عظیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے اس چینل کو، اور میرے اس چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی نہ بھولیں، تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آج ہم لوگ انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے نماز فجر کا طریقہ۔ نماز فجر کا طریقہ کیا ہے، ہمیں نماز فجر کیسے پڑھنی چاہیے، کس طرح سے پڑھنی چاہیے، تو انشاءاللہ تعالی آج ہم نماز فجر کا طریقہ سیکھیں گے۔ نماز فجر جو ہے، جب ہم پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے بالکل مصلی پر، جب قبلہ رخ ہو کر کے کھڑے ہو جائیں گے، تو اس کے بعد میں جو ہے ہمیں پوری طریقے سے زیادہ تن کے نہیں کھڑا ہونا ہے، جھکنا نہیں ہے، پوری طریقے سے نارمل استھتی پہ کھڑے رہیں گے آپ اس طرح سے۔ اور اس کے بعد میں جو ہے اگر ہمارے گلے کا بٹن کھلا ہے تو اس بٹن کو بھی لگا لینا ہے۔ آستین کا بٹن کھلا ہے اس کو بھی لگا لینا ہے، اور اگر آستین میں بٹن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں جو ہے ہمیں جو ہمارا ٹخنوں سے اگر نیچا پاجامہ ہے تو اس کو بھی سیٹ کر لینا ہے، ٹخنوں سے نیچا پاجامہ نہیں رکھنا ہے، کیونکہ اس سے جو ہے نماز میں کراہت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ تمام چیزوں کو دیکھ لینا ہے، اور نماز کی پہلی شرط ہے کہ جس جگہ پر نماز ادا کی جائے تو وہ جگہ جو ہے ہماری پاک ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی دیکھ لینا ہے ہمیں۔ اس کے بعد میں ہمیں مصلی پہ جب ہم کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کے بعد میں ہمیں اپنے دونوں پیر جو ہیں وہ قبلہ رخ کر لینا ہے، اور کرنے کے بعد میں جب ہم کھڑے ہو جائیں گے پوری طریقے سے، اس کے بعد میں جو ہے ہمیں پھر نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد میں پھر ہمیں نیت کرنی ہے۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فجر، وقت فجر، پیچھے سے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو جو ہے ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ دائنے ہاتھ کی 3 انگلیوں کو دائنے ہاتھ کی 3 انگلیوں کو کلائی کے اوپر اس طرح سے رکھ کے، اور اس کے بعد میں جو ہے انگوٹھا اور جو ہماری چھوٹی انگلی ہوتی ہے یہ والی، اس کو جو ہے اس کا حلقہ بنا کے اچھے سے اس طرح سے آپ جو ہاتھوں کو پکڑ لینا ہے۔ اور اس کے بعد میں جو ہے پھر ہمیں پڑھنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پھر ہمیں پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد میں پھر ہمیں پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد میں پھر ہمیں پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد میں پھر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور الحمد کے بعد میں ایک سورت پڑھ لینی ہے۔ قرآن شریف کے جو آخیرہ پارہ ہے، 30واں پارہ جس کو کہتے ہیں، اس میں 14 صورتیں جو ہیں وہ 14 صورتیں ہمیں یاد کر لینی ہیں، اور اسی میں سے ایک صورت پڑھ لیں گے۔ اس چیز کا بخوبی خیال رکھیں کہ قرآن کو ترتیب کے ساتھ ہی پڑھیں۔ اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے کہ ہم نے اپنی پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ دی اور اس کے بعد میں پھر دوسری رکعت میں ہم نے سورہ فلق پڑھ دی، اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے۔ قرآن کو ترتیب سے ہی پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد میں ہم ایک سورت پڑھ لیں گے، جیسے مان لیجیے ہم سورہ فیل پڑھ لیں گے، اس میں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس طرح سے ہے، اس سورت کو پڑھ لیں گے۔ اور پڑھنے کے بعد میں جو ہے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں جب ہم جائیں گے، رکوع میں جب ہمیں جانا ہے تو ہمیں اس طرح سے جانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے جب ہم جائیں گے تو جانے کے بعد میں جو ہے پھر اس طرح سے ہمیں رکوع میں رہنا ہے کہ ہمارا سر اور پیٹھ ایک برابر ہونی چاہیے، تاکہ اس میں جو ہے اچھی طریقے سے اگر ہمارے پیٹھ کے اوپر ایک گلاس پانی میں کا رکھ دیا جائے تو وہ گلاس کا پانی جو ہے وہ نہ چھلکے۔ اس طرح سے رکوع میں ہمیں رہنا ہے، اور اس کے بعد میں ہماری نظر جو ہے وہ ہمارے دائیں پیر کے انگوٹھے کی طرف ہو جائے گی یا دونوں پیروں کے بیچ میں ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد میں جو ہے پھر ہمیں رکوع میں پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 بار 5 بار
یا 7 بار۔ اس کے بعد میں پھر ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، پھر واپس اسی پوزیشن میں آ جائیں گے جہاں سے ہم نے نماز کو شروع کیا تھا۔ اس کے بعد میں ہم پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ جب ہم رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع میں جانے کے بعد میں جو ہے سب سے پہلے ہمارے دونوں گھٹنے جائیں گے، اس کے بعد میں پھر ہمارے دونوں ہاتھ جائیں گے، اور اس کے بعد میں پھر ہمارا سر جائے گا۔ اور رکوع میں جب ہم پہنچ جائیں گے، پہنچنے کے بعد میں جو ہے ہماری ناک جو ہے وہ سجدے میں اس طرح سے ہونی چاہیے تاکہ ہماری ناک کی جو نرم ہڈی ہے وہ زمین پہ جو ہے اچھے سے لگ جائے، اور پیشانی اور ہمارے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ اس طرح سے دونوں سائڈ میں ہونا چاہیے، اور قبلہ رخ ہونا چاہیے نارمل استھتی میں، جو نارمل جو کنڈیشن ہوتی ہے ہاتھوں کی اس طرح سے ہونی چاہیے، تاکہ مطلب اگر کوئی ہمارے نیچے سے چھوٹا سا کوئی بکری کا بچہ نکالا جائے تو وہ نکل جائے آسانی کے ساتھ میں۔ اس طرح سے ہمیں رکوع میں رہنا ہے، اور اس کے بعد میں ہمیں اپنی نظر جو ہے وہ اپنے ناک کی سائڈ میں رکھنی ہے، اور ہمیں سجدے کے اندر جو ہے ہمیں پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، 3 بار، 5 بار یا 7 بار۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے دونوں زانوؤں پر، اور بیٹھنے کی کنڈیشن جو ہے ہماری یہ رہے گی کہ اس میں ہمارا دائنا پیر کھڑا رہے گا اور ہمارا بایاں پیر بچھ جائے گا۔ اس کے بعد میں پھر ہمیں تقریباً 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکنا ہے وہاں پر، اور اس کے بعد میں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سجدے میں چلے جانا ہے۔ اور جس طرح کے میں نے آپ کو بتایا سامعین کہ رکوع میں جانے، اس میں سجدے میں جانے کے بعد میں 3 مرتبہ آپ کو سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے، 3 بار، 5 بار یا 7 بار۔ اس کے بعد میں ہم پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد پھر سے ہمیں الحمد شریف پڑھنی ہے، اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد میں ہمیں پھر ایک بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد ہمیں پھر ایک سورت ملا لینی ہے، اور ملانے کے بعد میں اس کے بعد میں ہم پھر اللہ اوپر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، جس طرح سے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اسی طریقے سے ہی جانا ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے پھر کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم اپنی دوسری رکعت کے سجدے کے لیے چلے جائیں گے۔ اور پھر جب ہم سجدے میں پہنچ جائیں گے، پہنچنے کے بعد میں ہمیں پھر پڑھنا ہے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، 3 بار، 5 بار یا 7 بار۔ اس کے بعد پھر ہم اللہ اکبر کہہ کے پھر بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد میں پھر اسی طریقے سے رکنا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، پھر سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے چلے جائیں گے، اور جانے کے بعد میں پھر ہمیں پڑھنا ہے 3 بار سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پھر پڑھنا ہے 3 بار، 5 بار یا 7 بار، اور اس کے بعد میں ہمیں پھر بیٹھ جانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد میں ہمیں التحیات پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں چھوٹی بڑی درود پڑھنی ہے، اور بھی دعائیں ہیں جو اس میں بعد میں پڑھی جاتی ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اتنا ہمیں پڑھ لینا ہے، اور پڑھنے کے بعد میں پھر ہمیں اپنی دائنی جانب سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب پھر بائیں جانب ہمیں سلام پھیرنا ہے، پھر کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دونوں سائیڈوں میں جب ہم نظر گھمائیں گے تو صرف ہمیں اپنی گردن اتنی گھمانی ہے کہ دائنی سائیڈ میں ہمارے کاندھے پر ہلکی سی نظر آ جائے، اور اسی طرح سے بائیں کاندھے پر ہماری آہستہ کے ساتھ میں نظر آ جائے، اور اس کے بعد میں اپنا سلام پھیر دیں، اور سلام پھیرنے کے بعد میں اپنی نماز کے بعد کی جو نماز کے بعد پڑھنے کی دعا جو ہے سنت جس کو کہا گیا ہے اس کو پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد میں جو ہے ترنت فرض کی نماز جیسے ہی ادا کر لیں گے، اس کے بعد میں اپنے ہاتھ کو پیشانی پر رکھنے کے بعد میں جو ہے آپ جو ہیں آیت الکرسی پڑھ لیں گے، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد میں جب آپ آیت الکرسی کے آخر میں پہنچیں گے، اور پہنچتے وقت جب وہاں پر آئے گا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کو جو ہے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پر رکھ کر کے 11 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آیت الکرسی کو ختم کر دیں، برا لاش تک پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی اس سے یہ فوائد اور حاصل ہو جائیں گے آپ کو کہ پروردگار عالم رب العزہ وجل
आपको आँख के उसके कान के और दाढ़ के दांत से कान के और दाढ़ के दांत के दर्द से हमेशा के लिए महफूज कर देगा। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वीडियो में मैं आपको नमाज ज़ुहर का तरीका पढ़ने का बताऊंगा। और हजरात, आप जो हैं नमाज के तरीके को ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। दीन की बात को आगे बढ़ाना ये भी सवाब है। तो आप तमामी भाई मोहब्बत के साथ में इस चीज़ को आगे शेयर करते रहें। अल्लाह हाफिज़।